تھے مصطفیٰ کے ساتھ جتنے کلمے والے بنے سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کے باراتی ہیں. تو جب تک مصطفیٰ کے سجدے زمین پر رہے قیامت نہیں آئی. مصطفیٰ کے باراتی یعنی کلمے والوں کے سجدے جب تک جاری رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. اس لیے آج تک نہیں آئی. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن کھانے والوں میں کچھ تو باراتی ہوتے, کچھ دلہا کے خاص ساتھی ہوتے. یہ کون ہے؟ باراتی نہیں ہے اور عام لوگوں میں نہیں ہے, آپ دلہا کے خاص ساتھی ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ کا مقام سمجھ میں آ گیا؟ مقام سمجھ میں آئے تو مقام کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے. آج آپ کے کپڑے ہیں تو آپ بچا بچا کے رکھتے ہیں, کہیں پان نہ گر جاوے, کہیں سالن نہ گر جاوے, وغیرہ وغیرہ. تو آج آپ بن کے جا رہے ہیں. اساتذہ نے, علماء اعظام نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو کوئی داغ نہ لگنے پائے, کوئی داغ نہ لگنے پائے. جس نے یہ بچا بچا کے اپنے کو رکھا واقعی اس نے وراثت نبوت کا احترام کیا. یہ تو اتنی بات تھی. اب تھوڑی بات میں اور بھی کہہ دیتا ہوں. یہ کتاب یہ علماء کرام سوچ رہے ہوں گے, یہ عوام بھی, بلکہ علماء تو نہیں سوچ رہے, اس کتاب کو اتنا بڑا مقام کہ اس کے لیے تو مجلس سجتی ہے, اسی پر پگڑی بنتی ہے. ارے یہ وہ کتاب ہے جی کہ ان علماء سے پوچھو دھرتی پر جتنی بھی کتابیں قرآن کے علاوہ لکھی گئی, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب فرمایا. ابو زید مروزی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا این الی متی تدرس کتاب الشافعی, تم دوسری کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے, میری نہیں پڑھو گے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے خواب میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل البخاری, یہ کتاب ہے. اس لیے اس کا مقام سمجھ میں آیا. اس کا مقام امام بخاری کی زبان سے بتا دوں, کہتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ بڑے جلال میں ہوگا, غضبناک ہوگا, اپنی کتاب کھول کر کے یوں دکھا دوں گا, اللہ مسکرا دے گا. اس کتاب کی وہ شان ہے, اس کتاب کی وہ شان ہے. ابن حجر نے نقل کیا حدیث الساری مقدمہ فتح الباری میں, کہا بخاری لکھتے ہیں وجعلت کتابی ھذا حجۃ فیما بینی وبین اللہ. چلیے کتاب کا بھی حق تھوڑا سا ادا ہوا, ورنہ یہ کہیں ہمیں تو چھیڑا ہی نہیں. اور امام بخاری پر بھی کہہ دوں ایک لفظ, سر تو ہلائیے, سننا چاہتے ہیں؟ صاحب آپ کو نہیں سنایا جا رہا ہے, آپ تو دلہا ہیں, آپ تو آج کھائیں بھی نہیں, دوسروں کو کھلانا مقصود ہے, نام آپ کا ہے. آپ تو شاید مٹھائیاں کھائیں گے, انار کھائیں گے, انگور کھائیں گے, ہے کہ نہیں؟ جی آئیے. یہ اس کتاب کا لکھنے والا انسان اتنا بلند ہے جی کہ شیخ عبد الواحد ابن آدم الطواویسی رحمہ اللہ, ایک محدث, کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ راستے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, کچھ صحابہ بھی ساتھ میں. میں نے پوچھا وما وقوفک ہونا یا رسول اللہ, یہاں کس کے انتظار میں؟ تو کہنے لگے ابھی اسی رات میں ملک الموت بخاری کی, محمد ابن اسماعیل بخاری کی روح لانے کے لیے گئے ہیں اور میں اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا جی. کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا بھی تو پڑے گا. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم, سب بلند مقام چاہتے ہیں لیکن پاؤں میں طاقت بھی تو پیدا کرو. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم. بے داغ دل. اب آئیے کتاب میں, جلدی جلدی میں یہاں تک آ گیا.
آپ کے لیے ایک بات اور کہہ دوں 2 منٹ میں. اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کو ایسے موت نہیں آتی. فرشتہ آ کے پوچھتا ہے جائیں گے کہ رہیں گے. تم سے مجھ سے پوچھیں تو کبھی جانے والے نہیں. آپ کہیں گے تو 4 سال اور خدمت کر لیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا جائیں گے کہ رہیں گے، ٹائم ختم ہے. آپ نے فرمایا میں تو تیار بیٹھا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے 23 سال نبوت کے جو گزارے اور اپنے چمن میں طرح طرح کے پھول لگائے اور چمن میلہ لہلہا رہا ہے، مہک رہا ہے، میں نہ رہوں گا تو کہیں ظالموں کے ہاتھ نہ لگ جاوے. ظالموں کے ہاتھ نہ لگ جاوے. کیا ہوگا میرے چمن کا؟ کون اس کی آبیاری کرے گا؟ فرشتہ جا کے اوپر کہتا ہے اللہ وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ سب سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتہ جا تو میرے نبی سے کہہ دے، جا کہہ دے کہ گلشن کی ہر کلی کی، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے. چمن کی نگرانی ہمارے ذمے، ہم ہمارے ذمے ہیں تو اللہ تو نہیں کریں گے، اللہ کرنے والوں کو استعمال کرتے رہیں گے. اب اللہ نے جو لسٹ بنائی ہے چمن کی خدمت کے لیے تو کون کون لوگ ہیں اس میں، تو لگا کہ یہ بھی آج کے جتنے بخاری کی تکمیل والے ہیں یا حفظ کی تکمیل والے ہیں یا مدارس میں سوکھی روٹیوں پر پلنے والے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے وہ ہیں جو میرے نبی کی اس آخری تمنا کے پھول ہیں. پھول ہیں، اسی گلشن کے پھول ہیں، اسی گلشن کے مالی ہیں. اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے، یہ کبھی مت بھولنا. یہ سب سے بڑی وصیت اور نصیحت ہے. اب آئیے بخاری کے 2 سبق جلدی سے 2-4 منٹ میں. اگر وقت میں پلاسٹک کی گنجائش ہو تو ذرا کھینچو جی، اور نہیں تو خیر قانون تو قانون. کوئی صاحب کرامت ہو تو ذرا کھینچے، ہے کہ نہیں ہے؟ پھونک پھاک کرنے والے تو پھونک کے دے دیتے. ڈاکٹر کی گولی سے درد گیا لیکن وہ کیا کہتا ہے میرے پھونک سے گیا ہے. یہاں بھی ذرا پھونکو نا تعویذ والو، آج ضرورت ہے. واقعی میں بڑا خوش ہوا. مجھے اس کا بھی موقع نہیں ملا کہ میں مدرسے والوں کی تھوڑی شکر گزاری کروں. کتنی کوششوں محبتوں سے خرچوں سے بلایا، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما. اس مدرسے کی اللہ پتے پتے کی حفاظت فرما، اینٹ اینٹ کی حفاظت فرما. یا اللہ قدم قدم پر اپنے فرشتوں کو حفاظت کے لیے نازل فرما. بعد ذالک اقول ایھا الطلاب الکرام اسمعوا منی بقیۃ الکلام فاقول. میں کہتا ہوں کہ پہلی حدیث اخلاص کی تھی اور آخری حدیث یہ وزن عمل کی ہے. دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، کرنے پہ آ جاؤ تو بہت آسان ہے.